اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کم تر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر میں ہی جا رہو، یعنی کسی شہر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب کمال ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ آیت 61 میں بنی اسرائیل کے ایک گہرے روحانی زوال کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سوچ، قدر اور شکر کا مسئلہ تھا۔ عظیم نعمت کو معمولی جاننا۔ بنی اسرائیل کو آسمانی رزق مل رہا تھا، نبی موجود تھے، وحی کی رہنمائی تھی، مگر انہوں نے کہا ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی جب قومیں اللہ کی نعمتوں کو معمولی سمجھنے لگتی ہیں تو اصل گراوٹ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بہتر کے بدلے کم تر۔ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بہتر کو چھوڑ کر کم تر لینا چاہتے ہو؟ یہ صرف سبزی اور اناج کی بات نہیں، یہ ہدایت کے بدلے دنیا لینے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذلت اور مسکینی ان کا انجام ہوا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عزت چھن گئی، خود مختاری ختم ہو گئی، ذلت اور محتاجی چھا گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ سے کٹتا ہے وہ عزت سے بھی کٹ جاتا ہے۔ اصل وجہ قرآن خود بتاتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ انہیں قتل کیا، یعنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول کو رد کر دیا گیا۔ آج بنی اسرائیل کے لیے پیغام ہے، قرآن ماضی سنا کر رک نہیں جاتا بلکہ حال کو مخاطب کرتا ہے۔ آج تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، وہی آخری زندہ اور روشن ہدایت۔ اگر تم اس روشنی میں چلو گے تو تمہیں نجات ملے گی، اور اگر انکار کرو گے تو وہی انجام ہوگا۔ کون سا؟ ابلیس سے مماثلت حکمت کے ساتھ۔ ابلیس نے حکم کو معمولی جانا، انا کو ترجیح دی، نتیجے میں لعنت کا شکار ہوا۔ قومیں بھی جب رسول کو رد کرتی ہیں، انا کو حق پر رکھتے ہیں، تو وہی قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے، یہ آیت ہم سب سے پوچھتی ہے، کیا ہم نعمت رسالت کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو واقعی رہنما مانتے ہیں، یا دنیا کو بہتر سمجھ کر ہدایت چھوڑ رہے ہیں؟ اختتامی دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا اور نافرمانی کے انجام سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔